بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 246 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 30ویں پارے کا 6واں سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں سورہ فجر کی آیت نمبر 19 سے لے کے 30 تک شامل ہے، جبکہ سورہ البلد پوری اور سورہ الشمس پوری شامل ہوں گی۔ سورہ الفجر کی جو باقی ماندہ 12 آیات ہیں ان میں الفاظ کی تعداد 65 ہے، جن میں سے صرف ہم نے 8 سیکھنے ہیں، یعنی 8 الفاظ ایسے ہیں جو تذکرہ القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے۔ سورہ البلد کی 20 آیات میں 96 الفاظ ہیں، لیکن اس میں سے صرف 15 ہمیں سیکھنے پڑیں گے۔ گویا 81 الفاظ الحمدللہ ایسے ہیں جو ہم سیکھ چکے۔ سورہ شمس کی 15 آیات میں 76 الفاظ ہیں، اس میں سے ہمیں 12 الفاظ سیکھنے ہوں گے۔ گویا 64 الفاظ ایسے ہیں جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ مجموعی طور پہ 35 الفاظ سیکھ کے ہمارا آج کا سبق کور ہو جائے گا۔ آج کے سبق کے بالمقابل دوہرائی 30ویں پارے کا پہلا ربع سورہ نبا سے لے کے سورہ الانفطار تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17 سے اس شخص کی بات چل رہی تھی، اصل میں تو آیت نمبر 16 سے چلی کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور اس آزمائش کے نتیجے میں اپنی حکمت سے اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں تو وہ پکار اٹھتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ فرمایا نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو تم ترغیب نہیں دیتے مسکین کو کھلانے پر۔ اب یہاں سے آگے سبق شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال، اکلا لما، سمیٹ سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، جب زمین کوٹ کر دکاں دکا، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک، اور نمودار ہوگا آپ کا رب، والملک صفا صفا، اور جب کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور حاضر کی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا جو آج نہیں سوچتا اس دن سوچے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر کہاں فائدہ اس کے سوچنے کا، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن عذاب نہ دے سکے گا اس کے سوا اس کے عذاب جیسا کوئی بھی، ولا یوثق، اور نہ جکڑ سکے گا، وثاقہ احد، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کے جکڑنے جیسا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے وہ روح جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا، مطمئن رہا، یعنی ناشکر انسان کا حال اوپر بیان ہوا. اب نفس مطمئنہ جو دنیا میں ہر نعمت کو اور ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش سمجھ کے ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرتا رہا، اسے پکارا جائے گا. اے وہ روح جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا، ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر اس سے، اس کی رضا کا پروانہ پا کر. فادخلی فی عبادی، پس شامل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ان انعام پانے والے بندوں میں شامل فرما. آمین. سورہ الفجر کی یہاں تکمیل ہوئی. اب ہم سورہ البلد کی ابتدا توفیق ربانی سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں. اب اس اسلوب میں اقسم سے پہلے جب لا آتا ہے تو یہاں حذف ہے. قریش نعمت حرم کی ناقدری کر رہے ہیں. اقسم بہذا البلد، یعنی لا کے بعد یہ جملہ محذوف ہے کہ نہیں، قریش اس نعمت حرم کی ناقدری کر رہے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور تم یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو اس سرزمین میں. ووالد وما ولد، اور باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھی گواہ بناتے ہوئے. لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے پیدا فرمایا انسان کو، فی کبد، مشقت میں. ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے، اللہ یقدر علیہ احد، کہ ہرگز قابو نہ پا سکے گا اس پر کوئی بھی. یقولو، کہتا ہے، آلقت مالا لبدا، میں نے اڑا دیا ڈھیروں مال، کھپا دیا، خرچ کر دیا. ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ اسے نہیں دیکھا کسی نے. یعنی جو کچھ بھی وہ اللہ تللے اور نافرمانیاں سرکشیاں کر رہے تو اسے کوئی دیکھ نہیں رہا. الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں دی ہم نے اسے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں راہیں، یعنی خیر و شر کی. فلاقتحم العقبہ، پھر نہیں وہ داخل ہوا خیر کی گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو اے مخاطب کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، وہ آزاد کرانا ہے کسی گردن کا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے زمانے میں، بھوک کے دن میں. یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاک نشین محتاج کو. ثم کان من الذین، پھر وہ شخص شامل ہو ان لوگوں میں سے آمنو وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، ہمدردی کی. اولئک اصحاب المیمنہ، وہی لوگ خوش نصیب ہیں، وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا. ہم اصحاب المشأمہ، وہی لوگ بدبخت ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ مسلط کر دی جائے گی.
سورہ البلد کی یہاں تکمیل ہوئی. اب ہم توفیق ربانی سے سورہ الشمس کی ابتدا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی گواہ ہے سورج اور اس کی دھوپ. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے یعنی سورج کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی یعنی قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور جیسا جس نے بنایا اسے، یعنی جس خالق نے اسے بنایا. والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور جیسا یا جس نے بچھایا اسے. ونفس وما سواہا، اور نفس انسان کی اور جیسا درست بنایا اسے یا جس نے درست بنایا اسے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سمجھ دی اسے اس کی بدی کی، اس کی نیکی کی، یعنی اس کے شعور کے اندر یہ بات رکھ دی، الہام کر دیا، اس کے شعور میں پیوست کر دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے پاک کر لیا اس کو، یعنی اس نفس کو جس کی قسمیں کھائی گئی ہیں. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بلا شبہ نامراد ہوا جس نے آلودہ کیا اسے. کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث. اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا ان کا سب سے بڑا بدبخت یعنی ان کا سردار. فقال لهم رسول اللہ، تو فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے. ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ بچو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے، یعنی اس کی حرمت کو توڑنے سے بچو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. فَكَذَّبُوهُ، تو اس کو جھٹلا دیا انہوں نے، یعنی رسول کو صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے. بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے گناہوں کے سبب پھر ہلاک کر کے برابر کر دیا سب کو. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا اس عذاب سے بعد کے انجام سے. سورہ الشمس کی بھی یہاں تکمیل ہوئی توفیق ربانی سے. رب ذوالجلال کلام مبین کی سمجھ اور اس پر عمل کا داعیہ ہمارے قلب و شعور میں پیدا فرما دیں، اور پھر اس نعمت کو دوسروں تک منتقل کرنے کا شوق ہمیں پیدا فرما دیں. مالک الملک ہماری نسلوں میں اس پیغام کے علمبردار کھڑے کرتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.